السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 151 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بھی ہم مزید کچھ باتیں اسی تعلق سے سماعت کریں گے۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ضرور مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں سے افضل ہے، تو آپ کا سب انبیاء سے افضل ہونا بھی ضروری ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو تمام دینوں کو منسوخ کرنے والا بنایا، تو یہ بات ظاہر ہے کہ جو دین دوسرے دینوں کو منسوخ کر دے وہ افضل ہے، اور آپ کے دین کی افضلیت آپ کے اس قول سے بھی ثابت ہے۔ جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس ایجاد کا اجر حاصل ہوگا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے اعمال کے مطابق اجر بھی اسے ملے گا۔ جب آپ کے دین میں اجر و ثواب زیادہ ہے، اور خصوصاً آپ کے دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، جو دوسرے دینوں میں اس طرح نہیں ہے، تو اس سے ضروری ہی ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر افضلیت حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، تو یقیناً آپ کو بھی سب انبیاء کرام پر افضلیت حاصل ہے۔ آپ کی امت کی شان کو رب تعالیٰ نے ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمایا۔ مفہوم: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ آپ کی امت کو بہتری اور فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اور آپ کی تابع داری کی وجہ سے دوسری امتوں سے افضل اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ مفہوم: اے محبوب تم فرماؤ کہ لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا۔ جب آپ کی امت کو آپ کی تابعداری کی وجہ سے افضلیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی حاصل ہو گئی، تو آپ کی ذات کا بھی سب انبیاء کرام سے افضل ہونا ثابت ہو گیا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کے نبی بن کر تشریف لائے، تو آپ کو اجر و ثواب زیادہ حاصل ہوا۔ انسان کے مدارج کی بلندی اجر و ثواب کی زیادتی پر ہے، کیونکہ جتنے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ ہوں گے، اسی قدر آپ کے مراتب بلند ہوں گے۔ یہ شان دوسرے انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہے۔ فائدہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولا کا معنی ہے اقرب۔ ایک تو اس کا ظاہر معنی ہے کہ آپ پر زیادہ درود پڑھنے والے کو بنسبت دوسرے لوگوں کے جنت میں قریب مقام حاصل ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شخص میری خصوصی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک وہی شخص پڑھے گا جس کے دل میں آپ کی تعظیم پائی جائے گی، اور جس شخص کو آپ کی عظمت کا خیال ہوگا وہ آپ کی تابعداری بھی ضرور کرے گا۔ آپ کی تابعداری وہی شخص کامل طور پر کرتا ہے جسے محبت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت حاصل ہوتی ہے وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم: اے محبوب آپ فرما دیں کہ لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ! نتیجہ کتنا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر رب تعالیٰ کی محبت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی رب تعالیٰ کو اس سے محبت ہوگی۔ صرف نام سے توحیدی کہلانے سے کچھ نہیں بنتا۔ اگر تجھے اپنی عاقبت سنوارنی ہے تو سید الانبیاء کا غلام بن جا۔ تو یہ بھی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کا مرتبہ ہمارے بڑے بھائی جیسا تھا، کسی اختیار کے مالک نہیں تھے، وہ تو ہم جیسے بشر تھے۔ اس قسم کی لغویات بیہودہ زبان سے نکالتا ہے اور پھر یہ بھی کہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تیری اس بات پر بھلا کون اعتبار کرے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جب آپ کے ذریعے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، یعنی آپ کی آمد سے انبیاء اکرام کی تشریف آوری منسوخ ہو گئی، تو یقینی بات ہے کہ وہ دوسروں کی آمد کا ناسخ بن سکتا ہے، وہ سب سے افضل ہو۔ یہ عقل کے خلاف ہے کہ کم مرتبہ والا اعلیٰ کی آمد کو منسوخ کر دے۔ بعض انبیاء اکرام کو بعض پر معجزات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ کثرت معجزات ان کی صداقت اور بزرگی کی دلالت کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام سے زیادہ معجزات حاصل ہیں تو آپ کو فضیلت بھی سب پر زیادہ حاصل ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر ایک معجزہ قرآن پاک ہی 3000 سے زائد معجزات پر مشتمل ہے۔ پھر بعض معجزات آپ کو وہ حاصل ہیں جو آپ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے تھوڑے طعام سے کثیر مخلوق کو سیر کر دینا، تھوڑے پانی سے کثیر لوگوں کو سیراب کر دینا۔ اور بعض معجزات آپ کے علوم سے متعلق ہیں، جیسے کہ غیبی خبریں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، کاش کہ میری برادری کے میرے پیارے جوہال کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتا کہ غیبی خبریں دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ کے معجزات کا انکار تو کافر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے بعض معجزات وہ ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں۔ تمام اشراف عرب سے آپ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہیں۔ شجاعت، اخلاق کریمہ، بردباری، وعدے کی وفا، فصاحت و بلاغت، سخاوت، ان تمام اوصاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور ان کے ماں سوا قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر افضلیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انبیاء اکرام میں سے کوئی ایک بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک میں نہیں داخل ہوں گا، اور تمام امتوں میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں ہی قبر سے باہر آؤں گا۔ جب سب لوگ آئیں گے تو میں ہی ان سے خطاب کروں گا۔ جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں ہی ان کو بشارت دوں گا۔ لوائے الحمد خصوصی عظمت والے جھنڈے کا نام ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام اولاد آدم پر رب تعالیٰ کے یہاں میں ہی مکرم ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ بیٹھ کر تذکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سنا۔ بعض نے تعجب کرتے ہوئے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ بعض نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے کلام پر اور زیادہ تعجب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا۔ کچھ اور نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ بعض اور حضرات نے کہا، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تمہارا کلام سنا اور تمہارے دلائل سنے، بے شک یہ حقیقت ہے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، واقعی ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ خبردار، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن لوائے الحمد میں ہی اٹھانے والا ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں ہی کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، میں اس میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ غریب مسلمان ہوں گے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ تمام پہلے اور پچھلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ میں مکرم ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ یہ تمام احادیث مبارکہ جن کو ذکر کیا گیا ہے روز روشن کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر دلالت کر رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے تعلق سے انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔